بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ حاضرین مکرم، سامعین محترم، اس اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے تمام سامعین حضرات، رات کا کافی عرصہ گزر چکا ہے، میں خود سوچوں گا کہ انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے کچھ تبصرہ کر کے میں یہاں سے جگہ نکال کر کے باہر جاؤں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جشن منانے کے لیے نہیں آئے تھے، اس دنیا میں اللہ کے نبی آئے، اللہ کے مشن کو لے کر کے آئے تھے۔ جشن منانے والوں میں ابو لہب تھا، جشن منانے والوں میں عتبہ شیبہ تھا، جشن منانے والوں میں اہل کفار تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی کی پیدائش ہوتی ہے، جشن منانے کی باری آئی، سب سے پہلے جشن منانے والے ابو لہب تھے، سب سے پہلے خوشی کا ناچ گانے والا ابو لہب تھا۔ لیکن جب بات محمد کی مشن کی آتی ہے، جب بات محمد کے طریقے کی آتی ہے، جب بات محمد کے سنت کی آتی ہے، بات شریعت کی آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا ابو لہب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں جشن منانے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی جب اس دنیا میں بات جشن کی کیے، سب سے پہلے آپ کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت میں طلاق دی گئی۔ جب بات آپ نے مشن کی، آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے گلے پر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈال دیا گیا۔ جب محمد نے بات مشن کی، آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کر گھسیٹا گیا۔ جب محمد بات مشن کی کیے تو حضرت سمیہ کو برچھا مار کر 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔ جب محمد نے بات مشن کی، حضرت حبیب ابن زید کو قتل کر دیا گیا۔ جب محمد نے بات مشن کی، ابو بکر کو ستایا گیا۔ جب محمد نے بات مشن کی، سوشل بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا۔ جب محمد نے بات مشن کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔
جب محمد نے بات مشن کی میرے محترم آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا. محمد نے بات مشن کی حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر سونا پڑا. جب محمد نے بات مشن کی حضرت خباب ابن ارت کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا. جب محمد نے بات مشن کی سارے مستانوں کو، سارے غلاموں کو، سارے دیوانوں کو پریشان ہونا پڑا. جب علماء کی باری آئی جشن محمد کو مٹانے کے لیے، مشن محمد کی تیاری کے لیے، حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے. جب محمد کی مشن کی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی، آپ کے بازو کو توڑ دیا گیا. جب حضرت امام احمد ابن حنبل نے محمد کی مشن کی بات کی، آپ کے جسم کو ننگا کر کے کوڑے سے پیٹ کر کے شہروں میں گھمایا گیا. جب محمد کی مشن کی بات علماء نے کی، حضرت مجدد الف ثانی کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. جب علماء محمد کی مشن کی بات کرنے لگے، میرے محترم شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا. محمد کی مشن کی بات حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کی. 21 سال تک آپ کو جلا وطن کر دیا گیا. آپ نے جب بات محمد کی مشن کی تو آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. میرے محترم، ان تمہیدات کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ آپ کی سرخیاں صرف رکھوں گا کہ مسلمان اس زمانے میں، مسلمان اس دور میں یہ سمجھ بیٹھا ہے ہماری زندگی جیسی چاہے گزر جائے. مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم جس کی زمین چاہے ہڑپ لیں، مسلمان چاہے ظالموں کی طرح سے مظلوموں کو اپنے پیر کے نیچے پیس دے، مسلمان اپنے بہنوں کی حق کو دبا لے، مسلمان غریبوں کی زمین پر قبضہ کر لے، مسلمان شراب پی لے، مسلمان عیاشی اور مکاری کا ڈرامہ کر لے، مسلمان زنا کاری میں مبتلا ہو جائے، مسلمان اپنی بیٹیوں کی نکاح میں مجبور ہو کر خون بیچ کر لڑکے والوں کو جہیز کا سامان دے، مسلمان لڑکا والا ڈاکو بن کر کے غریبوں پر ظلم کرے، مسلمان چاہے شراب پی کر کے مبہوت ہو کر بیوی پر ظلم کرے اور وہ یہ سوچ لے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھ بیٹھا ہم اپنی زندگی جیسی چاہیں گے گزار لیں گے، ہم جیسے چاہیں گے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں گے، عاشق رسول کہہ دیں گے، غلامان محمد میں شمار کر لیں گے. یہ آپ کا وعدہ، آپ کا معاہدہ یہ نہیں چلے گا. عاشق رسول وہی ہوگا جس کو صحابہ نے سمجھایا ہے، عاشق رسول وہی چلے گا جس کو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دے کر پورے دنیا میں دینے کہا تھا. آج مسلمان داڑھی نہ رکھے پھر بھی مسلمان، نماز نہ پڑھے پھر بھی مسلمان، زکوٰۃ نہ دے پھر بھی مسلمان. میرے محترم، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی بخشے بخشائے تھے، اللہ کے نبی جنتی تھے، اللہ کے نبی کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، جماعتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، اللہ کے نبی کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. پھر ادنا مسلمان جو یہ سمجھ بیٹھے نماز نہیں پڑھیں گے، سود کھائیں گے، رشوت خوری میں زندگی گزار دیں گے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت اتنی آسان چیز ہوتی؟ صحابہ اپنے آپ کو
शहादत का दर्जा न पाते। अगर जन्नत इतनी आसान चीज होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने को मलिया मेट न कर दिया गया होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कबीले को, खानदान को, अहले बैत को करबो बला के मैदान में शहादत पीना नसीब ना होता। हम आज जैसे चाहे जिंदगी गुजार ले, मेरे मोहतरम, मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, ये रब बनवाता है और बनवा करके उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। आज आपको हिंदुस्तान का कानून शायद मालूम ना हो, मुसलमानों को किस किस टारगेट पर ले करके मुसलमानों के दीन को, मुसलमानों की शरीयत को, मुसलमानों के तरीके को इस दुनिया से मिटाना चाहता है। उसमें ज्यादा किरदार मुसलमानों का होता है। हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया, हमने वाबेला मचाया, हमने ढंडोरा पीटा, हुकूमत बाबरी मस्जिद हमसे छीन लिया। मेरे मोहतरम, बाबरी मस्जिद हुकूमत ने नहीं छीना, बाबरी मस्जिद खुद मुसलमानों ने दिया। वो कैसे? मुसलमान अगर बाबरी मस्जिद को आबाद करता, मुसलमान नमाज पढ़ता, मुसलमान आजान देता, मुसलमान तस्बीह और तहलील मस्जिद में बैठ करके पढ़ता, खुदा की कसम मस्जिद बाबरी को लेने की ताकत किसी के माँ के बेटे में नहीं दिया था। हमने क्या समझा? नरेंद्र मोदी जालिम है, हमने ये समझा योगी जालिम है। नहीं, उससे बड़ा जालिम मुसलमान है जिसने दाढ़ी को कटवा करके पेशाब खाने में फेंकवाया, जिसने सर की टोपी को छुपा करके रखा, जिसने पांचों वक्त की सदाओं को सुनकर नमाज पढ़ने नहीं गया, जिसने विरासत में से अपने बेटी के हिस्से को छुपाकर बेटे को रजिस्ट्री किया, ये नरेंद्र मोदी से बड़ा जालिम है। मेरे मोहतरम, आज दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए, कहीं मस्जिदों पर ताला लगाया जाता है, कहीं मदरसों पर पाबंदियां आयद करके ये बावर कराया जाता है कि हम मदरसों की तालीम पर पाबंदियां लगा देंगे। वजह क्या है? आपने 2004 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ा होगा या नहीं? आपको मालूम होना चाहिए, मदारिसे इस्लामिया में पढ़ने वाले पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ 4% बच्चे होते हैं। आप अपने बस्ती का जायजा लीजिए, गांव का जायजा लीजिए, मोहल्ले का जायजा लीजिए। अगर 5000 की आबादी है, 5000 बाशिंदगान है, उसमें से मदरसे में पढ़ने वाले 10, 15, 20 होंगे। उसके अलावा बच्चे कहाँ गए? हमने बच्चों की तालीम की, तरबियत की व्यवस्था नहीं की। हमने गोश्त खाने में अपना रुपया लगा दिया, चाय पीने में रुपया लगा दिया, शराब पीने में रुपया लगा दिया, बिल्डिंग बनाने में रुपया लगा दिया, लेकिन जो जरूरत की चीज थी हमने उस चीज को छोड़ दिया। आज बच्चा अगर तालीमी मैदान में आगे होता, आज बच्चा आलिम होता, मौलवी होता, खुदा की कसम दीन का नक्शा बिगाड़ा ना जाता। आज हर गांव में रसूमात देखिए, शादी के रसूमात देखिए। मैंने जिस हदीस का सहारा लिया है, वक्त लंबा हो जाएगा, मैं सोचता हूं कि सिर्फ उस हदीस की 2-4 मिनट में सिर्फ समेट करके आपके पास से रुखसत हो जाऊं। मैंने जिस हदीस को पढ़ा है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, कि अगर तुम अपने बाप से, अपने बेटे से, अपने बच्चे से, अपने रिश्तेदार से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मोमिन कहलाने का हकदार हो।
اگر بیٹے سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہم بچوں سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ محبت اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اپنے آپ کو مومن کہنے کے حقدار مت کہنا، مومن کہنے کی جسارت مت کرنا، اپنے آپ کو یہ باور مت کر لینا ہم مومن ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ساری چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ شادی کا موقع ہو، رمضان ہو، غمی ہو، خوشی ہو، عید ہو، رمضان ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے روزے کا مسئلہ ہو، سارے چیزوں میں طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم، آج ہم نے داڑھی ٹوپی کو چھوڑ کر کے یہ باور کرا دیا کہ یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ مولویوں کی پہچان ہے۔ آج مولوی اسی لیے ٹارگیٹ پر ہیں کہ مولوی متشدد ہیں، مولوی تشدد پسند ہیں، مولویوں کو اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا۔ 2% عیسائی نہیں بلکہ سکھ اس دنیا میں رہنے والا ہے، لیکن اپنی پہچان وہ بچا کے رکھا، داڑھی اور پگڑی، چاقو اور تلوار کو اپنا پہچان بنا لیا۔ لیکن ہم لوگ 18% مسلمان اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، اپنا شناخت حکومت کو نہیں دکھلا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔